بسم اللہ الرحمن الرحیم. گجر خان کی باشعور شہریوں السلام علیکم. وہ قافلہ جو عمران خان صاحب کی قیادت میں لاہور سے نکلا تھا، مختلف شہروں کو چھوتا ہوا، آج گجر خان کے دروازے پر دستک دے رہا ہے. گجر خان ایک اہم تحصیل ہے اور باشعور لوگ یہاں رہتے ہیں، اور آپ نے راول پنڈی کے جو اجتماع ہے، مجھے یقین ہے کہ گجر خان کا بہت بڑا انشاءاللہ قافلہ وہاں جمع ہوگا، اور کل انشاءاللہ روات میں جب ہم جمع ہوں گے اور عمران خان صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے اور اپنے اگلے لائے عمل کا اعلان کریں گے، تو مجھے یقین ہے کہ گجر خان اپنا پورا حصہ اس میں شامل کرے گا. گجر خان کے لوگوں، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات کیا ہیں. پاکستان کی جو معاشی حالت ہے وہ آج آپ سے پوشیدہ نہیں ہے. آج اگر اعداد و شمار میں آپ کے سامنے مختصراً پیش کروں تو تحریک انصاف کی حکومت جس پر آئے دن یہ پی ڈی ایم کی قیادت تالا بازی کرتی تھی، باتیں کرتی تھی، روز شام کو ٹیلی ویژن چینلز پر بیٹھ کر تنقید کرتی تھی، آج پوری قوم نے حالات کا جائزہ لے لیا ہے. اور آج ماہرین معاشیات کہہ رہے ہیں کہ جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو جو ڈیفالٹ کا، یعنی کہ پاکستان کے خدا نخواستہ دیوالیہ ہونے کا جو خطرہ تھا، رسک تھا، وہ صرف 5% تھا. گجر خان کے لوگوں، کیا آپ کو اندازہ ہے کہ آج کتنا ہے اندازہ؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں. آج وہ ماہرین جو 5% تب کہہ رہے تھے، آج کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ 80% کو چھو رہا ہے. یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. آج جو ہم پر انگلیاں اٹھاتے تھے وہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں. ہم پر مہنگائی کی جو تہمت لگاتے تھے، آج گجر خان کے لوگوں مجھے دیانتداری سے بتاؤ، جب سے یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے مہنگائی کم ہوئی ہے یا بڑھ گئی ہے؟ یار گجر خان والے کو لگتا ہے کوئی گھبرائے ہوئے ہو، ڈرے ہوئے لگتے ہو. اگر گھبرائے ہوئے نہیں ہیں تو جواب دے، مہنگائی کم ہوئی ہے یا بڑھ گئی ہے؟ بڑھ گئی ہے. یہ ہوا نا گجر خان کی آواز. مہنگائی کی کیفیت یہ ہے کہ پچھلے 50 سالوں میں اتنی مہنگائی نہیں دیکھی گئی جو آج اس نون کی اور پیپلز پارٹی کی مشترکہ حکومت کا تحفہ ہے. میرے دوستو، جب سے یہ حکومت آئی ہے اور یہ اب 7ویں ماہ میں داخل ہو چکے ہیں، ان 6 مہینوں میں، ابھی 7ویں مہینے کا جو ہدف ہے وہ آنا ہے، ان 6 مہینوں میں بے روزگاری میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے. ماہرین کے مطابق جب سے یہ حکومت آئی ہے 1,20,00,000 لوگ بے روزگار ہوئے ہیں. جو تحریک انصاف کے دور میں عزت کی روٹی کھا رہے تھے، آج ان کے گھر کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے. آج کیفیت یہ ہے کہ پاکستان
پہلے ہی مقروض تھا، اور آج جو ہمیں تانے دیتے ہیں کہ تحریک انصاف کے دور میں پاکستان پہ قرضوں کا بوجھ بڑھا، میرا سوال یہ ہے، اور گجر خان کے لوگوں ان سے سوال کیجئے کہ پچھلے 40 سالوں میں 37 سال تو حکومت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی یہ باریاں لیتے رہے، اور 2 مرتبہ ان کی مخلوط حکومت بھی، اور آج بھی مخلوط حکومت ہے۔ آپ بتائیں جو پاکستان مقروض ہے اس میں جو 3-3.5 سال کا ہمارا حصہ ہے وہ ذمہ داری ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ 37 سال کا حساب گجر خان کے لوگوں ہمیں کن سے لینا ہے؟ 37 سال کا حساب کون دے گا اور کس کا احتساب ہونا چاہیے؟ گجر خان کے لوگوں کو اس کا بھی فیصلہ کرنا چاہیے۔ پچھلے 6 ماہ میں جب سے یہ حکومت آئی ہے، میں اس مہینے کا ابھی فگر شامل نہیں کر رہا، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 6 ماہ میں جب سے شہباز شریف کی اور آصف علی زرداری کی مخلوط حکومت آئی ہے، بلاول کی حکومت آئی ہے، صرف ان 6 ماہ میں 6,500 ارب یعنی کہ 6,500 ارب پاکستان پر مزید قرضہ چڑھ گیا ہے۔ آج کیفیت یہ ہے کہ ہمیں اپنا قرضہ چکانے کے لیے بھی مزید قرضہ درکار ہے۔ آج کیفیت یہ ہے کہ IMF کے ساتھ جو انہوں نے معاہدہ کیا ہے وہ نئی میٹنگ کرنے کے لیے کترا رہے ہیں، تاریخیں دے رہے ہیں، کیونکہ یہ جو وعدے کر کے آئے تھے یہ پورے نہیں کر سکے۔ اور گجر خان کے لوگوں، میں آج یہاں گجر خان کے اس چوک میں ایک پیشن گوئی کر کے جا رہا ہوں، ان قریب معاشی حالات کے سامنے یہ نہیں ٹھہر سکیں گے، یہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہاں سے بھاگیں گے، یہ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں الیکشن کروانے پڑیں گے۔ یہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے، کیوں نہیں کروانا چاہتے؟ یہ عمران خان کی اور تحریک انصاف کی مقبولیت سے خائف ہے، اور وہ خوف جو ہے وہ ان کو الیکشن سے بھگانے پر، بھاگنے پر مجبور کر رہا ہے۔ لیکن کب تک بھاگو گے؟ کب تک کنارہ کش کر رہو گے؟ آج آپ کو حساب دینا ہوگا، اور یہ لکھ لے، ان کی کوشش ہوگی کہ جو آنے والا بجٹ ہے اس سے پہلے یہ بھاگ جائے، کیونکہ جو معاشی حالات ہیں وہ اس حد تک بگڑ چکے ہیں کہ شاید یہ اگلا بجٹ پیش کرنے کی بھی ان میں ہمت اور توفیق نہ ہو۔ میرے دوستو، اگلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تحریک انصاف اور عمران خان جب وزیر اعظم تھے، جب ہماری حکومت کو مداخلت کے زور پر نکالا گیا، جب منحرف ہوئے کچھ لوگ، کیا ہوئے؟ جس کو عام شہری کہتا ہے لوٹے ہوئے۔ جب وہ لوٹے ہوئے تو پھر انہیں پتہ ہونا چاہیے، عمران خان معیشت کو چھوڑ گیا تھا تب 6% پر آپ کی معیشت آگے بڑھ رہی تھی، گروتھ ہو رہی تھی، اور آج ماہر معاشیات کہہ رہے ہیں کہ اس سال کے اختتام پر -2% گروتھ کا امکان ہے۔ یہ ہے ان کا معاشی نقشہ۔ سیاسی نقشے کی کیفیت یہ ہے کہ انتخابات کرنے سے گھبرا رہے ہیں، اور انصاف کے تقاضے یہ ہیں کہ ملک کے سابق وزیر اعظم کو بھی انصاف میسر نہیں ہو رہا، اس کو حق بجانب قانون کے سہارے کے مطابق
بے FIR نہیں کٹوانے دی جا رہی. میں اس لیے کہتا ہوں مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے گجر خان کے لوگوں مجھے قانون کی کچہری سے انصاف دکھائی نہیں دیتا. اس لیے عمران خان کو عوام کی کچہری میں آنا ہوگا. عوام کی کچہری عمران خان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. خان صاحب آ چکے ہیں اور آپ سے ابھی مخاطب ہوں گے. گجر خان کے لوگوں اس سے پہلے کہ خان تم سے مخاطب ہو کیا عوام کی کچہری میں خان کو سرخرو کرو گے؟ راولپنڈی پہنچو گے؟ شکریہ. تو اب خان صاحب اپنی بات کا آغاز کریں گے.